اچھا سنو، تم اداس کیوں ہو؟ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر مانگنا نہ سکھاتا۔ تم نے جس کو اپنی دعاؤں کی ڈور سے باندھا ہے نا، وہ تمہارے نصیب میں آنا بھی ابھی باقی ہے۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، دعائیں کبھی نہیں ہارتی۔ ہم تھک جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، پر دعائیں اپنی بات منوا کر ہی رہتی ہیں۔ سورہ یوسف سے تم انجان تو نہیں ہو، کبھی لمحوں میں فریاد سن لی جاتی ہے تو کبھی برسوں بیت جاتے ہیں، اور خاص دعائیں تو ایک مدت کے بعد ہی پوری ہوتی ہیں، پر کبھی رد نہیں ہوتی، ہر حال میں سن لی جاتی ہیں۔ کتنی ایسی دعائیں ہیں جو تم ادھوری چھوڑ آئے ہو، اور کتنے ایسے قصے ہیں جو اب بھی پورے ہونا باقی ہیں۔ تو جو دعا تم ادھوری چھوڑ آئے ہو، انہیں پائے تکمیل تک پہنچا کیوں نہیں دیتے؟ جو کچھ تمہیں چاہیے اسی کے لیے اللہ کو منا کیوں نہیں لیتے؟ جس کے لیے تم دن رات تڑپ رہے ہو، وہ تو اب بھی تمہارے حصے میں آ سکتا ہے، تو تم دوبارہ اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کیوں نہیں لیتے؟ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی مہلت باقی ہے، تمہارا اللہ تو اب بھی دینے پہ راضی ہے۔ وہ جو ناممکن سمجھ کر تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، وہ تمہاری دعاؤں سے ممکن ہو سکتا ہے۔ جو ادھورا رہ گیا تھا تمہارا قصہ، وہ پورا ہونا ابھی باقی ہے۔ جو تم مانگ رہے ہو وہ تو پہلے سے اللہ تمہارے نام لکھ چکا ہے، بس انتظار کر رہا ہے تمہاری آخری پکار کا، بس تمہاری آخری پکار کی دیر باقی ہے۔ جن سے اللہ محبت کرتا ہے انہیں کسی نہ کسی بہانے سے پاس لے ہی آتا ہے۔ کبھی ہم خود ہنستے ہوئے خوشی خوشی رب کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، اور کبھی وہ ہمیں بے بس اور لاچار کر کے اپنے در پر بلا لیتا ہے۔ جانا تو اسی کے در پہ ہی ہے، سارے رستے تو آخر اسی کے در کو ہی جاتے ہیں۔ پھر ہنس کے جاؤ یا رو کر، آخری منزل تو وہی ہے نا۔ پھر یہ راستے کی چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں سے گھبرانا کیا؟ اور پھر اللہ بھی تو فرماتے ہیں نا کہ میں آزماؤں گا تمہیں ہر حال میں۔ اب یہ تو تم پر منحصر ہے نا کہ تم اس آزمائش کو اپنے لیے سزا بنا لیتے ہو یا رب کی رضا جان کر اسے امتحان سمجھ کے پاس کر لیتے ہو۔ باقی اجر تو دونوں صورتوں میں تمہیں ہاتھوں سے بنانا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کون ہے، کیسا ہے، کتنا برا ہے، کتنی نافرمانیاں کر کے آ رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اچھا میرا ہے، میرے پاس آ رہا ہے۔ وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کوئی اس کے پاس آئے، بار بار گناہ کرے تو بار بار توبہ کرنے ہی آ جائے، اس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ کسی بندے کی کوئی ادا جب اسے بھاتی ہے تو وہ فرشتوں کی محفل میں فخر کرتا ہے، اور ذرا سی نیکی کو ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ جب خلیل اللہ اس کے ایک مشرک کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے سے منع فرما دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے ابراہیم، مشرک تو وہ میرا تھا، میں نے تو کبھی اسے بھوکا نہیں سلایا، تو تم نے کیسے منع کر دیا؟ تو اے انسان، تجھے تیرے ایسے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ انسان کی ہر دعا ہر حال میں کن کا درجہ رکھتی ہے، بس بات ہے کہ بعض اوقات دعائیں جیت جاتی ہیں اور بعض اوقات انسان۔ جب دعائیں جیت جاتی ہیں تو انسان کو بس وہ سب کچھ ملتا ہے جو اسے چاہیے ہو، اور جب انسان جیت جاتا ہے تو اسے وہ ملتا ہے جس کے وہ قابل ہو۔ دعا ہر چیز سے بڑھ کے ہوتی ہے، ہماری خواہش سے بھی زیادہ درجے کی حامل۔ بس ہم انسان ایسے ہیں کہ غلام ہو کے بھی مالک سے اپنی مرضی کا نتیجہ چاہتے ہیں، اور جب نتیجہ ہمارے مطابق نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہار گئے۔ بھلا کوئی ماں بھی بچے کو ہراتی ہے؟ تو اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اور یہ 70 تمہاری گنتی والے 70 نہیں ہیں۔ رب کی گنتی کا تو ایک دن 1000 سے اوپر ہے، پھر 70 گنا۔ تم حساب لگانا چاہو بھی تو نہیں لگا سکتے، اس لیے تو وہ خود کو کبھی رحیم، کبھی رحمان اور کبھی الودود کہتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی بھی کوئی بھی محرومی ہو، خود کو محروم مت سمجھنا، بس رب کو یاد کرنا اور دل کو تسلی دینا کہ جس سے مانگا ہے وہ رب کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ تم اپنے دکھ درد تو گنتی ہو لیکن اس کی نعمتیں نہیں دیکھتی۔ وہ چاہتا تو تمہیں اس دلدل میں گرنے دیتا جو تمہیں سونے کا کوئی کنواں لگ رہا تھا۔
وہ چاہتا تو تمہیں اس طرح ذلت سے دو چار کرتا جو حد سے گزر جانے والوں کا وہ کرتا ہے۔ تمہیں تو اس نے دوسرا موقع دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ زندگی ہر ایک پہ مہربان نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ مایوس ہوتی ہوں میں بھی، مگر بہت تھوڑے لمحات کے لیے، لیکن میرا النور اللہ اپنی روشنی دکھاتا ہے مجھے۔ ہمت کھو دیتی ہوں اور ٹوٹ کے بکھر بھی جاتی ہوں، مگر وہ پھر المجیب اللہ میری ساری بے بس دعاؤں کو سن لیتا ہے، اور محبوب توجہ سے غم کی داستان ہی سن لے تو دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ میں روتی بھی ہوں اور سسکیاں میری بھی بے آواز ہوتی ہیں، مگر پھر میرا رحیم اور کریم رب، میرا رحمان، میرا پیارا اللہ کوئی نہ کوئی صورت بنا دیتا ہے تسلی کی۔ مگر پھر اٹھتی ہوں، اپنے سارے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھاتی ہوں، اپنے رب کی خاطر ہنستی ہوں اور ہونٹوں پہ مسکراہٹیں سجاتی ہوں، اور پھر مجھے لگتا ہے جیسے زندگی کی تفسیر بن گئی ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے بیزار ہوا ہے، وہ تو ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے۔ نگاہیں منتظر ہیں تیرے کن کی مولا، تو چاہے چاند کی خواہش کرنے والوں کو چاند دے دے، چاہے تو چاند کو کسی اور کے ماتھے پہ ٹانگ کے میری جھولی کو ستاروں سے بھر دے، مگر اگر آپ مجھے ان دونوں چیزوں سے بھی محروم بھی رکھیں تو بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میری ہر چاہ سے تیری چاہ افضل ہے۔ بس مجھے اپنے در سے دھتکارنا نہیں۔